قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے صدر محترم صاحب، پنکھا مت چلاؤ، قابل احترام علماء کرام، مدرسہ فلاح المسلمین کٹھوتیہ کالی گنج کے نہایتی اہم ذمہ داران، کٹھوتیہ کالی گنج اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، رات کافی گزر چکی ہے، 2 بج چکے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پہلے دیگر مقررین کے خطابات کو آپ نے سنا، الگ الگ موضوع پہ ان کے انداز میں تقریریں سنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہے اور جو باتیں کہی جا رہی ہے، ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، ان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اپنی زندگی کا حساب اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ایک نہ ایک دن انسان کو مر جانا ہے، جو آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد سڑ گل نہیں جانا ہے، بلکہ اس کے بعد کی زندگی اسٹارٹ ہوگی، شروع ہوگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ کر کے رب کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اور یہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، اور جس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس زندگی کے پیچھے لگ کر کے اپنی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آنے والی زندگی کی تیاری ہونی چاہیے۔ وہ سب سے بڑا بدھیمان، سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا چتر آدمی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت۔ سب سے بڑا چتر، سب سے بڑا چالاک، سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ مرنے کے بعد کی زندگی، اب مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر جس کو یقین ہو، اس کی زندگی میں سدھار آ ہی جاتا ہے، اور جس کو مرنے کے بعد کی زندگی کی کوئی تمنا اور کوئی یقین ہی نہ ہو، اور کفار مکہ جیسا عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا اور ہماری زندگی کا حساب نہیں ہوگا،
مرنے کے بعد کی زندگی کا جس کو یقین نہ ہو وہی آدمی جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے، وہی آدمی اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہی آدمی اپنے من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے۔ وہ جلسوں میں بھی آئے گا تو جانوروں کی طرح رہے گا، وہ گھروں میں بھی زندگی کاٹے گا تو جانوروں جیسی زندگی کاٹے گا۔ اس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا اگر یقین نہ ہو تو اپنے من کے مطابق زندگی کاٹے گا۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی لیکن قرآن کی آیتیں سننے کو تیار نہ ہوگا۔ کفار مکہ جیسا عقیدہ آج لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ آج بھی مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، تو کیا اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے انسان مر جائے اور قبر کے اندر چلا جائے اور قبر میں جانے کے بعد سڑ جائے، گل جائے؟ اللہ کیسے بندے کو زندہ کرے گا؟ ذالک رجع بعید، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ امپاسبل چیز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے اس انسان کی اسی بات کو تردید کیا ہے اور باقاعدہ اللہ کہتا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ کفار کا عقیدہ یہ ہے ان لن یبعثوا، ہرگز ہرگز اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، بالکل نہیں، قطعی نہیں، یقین نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کفار مکہ یہی کہا کرتے تھے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کیسے پاسبل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل بھی بہت سے مسلمان کہتے ہیں ارے یہ مولویوں کے بھاشن ہے، اس کو چھوڑو، دوبارہ زندگی نہیں ہے، کر لو۔ مستی دنیا میں زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ اور اسی فریب کی زندگی میں، اسی فریب کے دنیا میں ہماری یہ نوجوان نسل ڈوبی ہوئی ہے۔ پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے او نبی کہہ دو قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو، اے نبی آپ لوگوں سے اس بات کے بارے میں بتا دو قل بلا وربی، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ صرف اللہ تعالیٰ زندہ ہی نہیں کرے گا، دوبارہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہی نہیں کرے گا، بلکہ زندہ کرنے کے بعد لتنبؤن بما عملتم، دنیا میں جو کیا کرتے تھے ان تمام عملوں کے بارے میں تم سے باخبر کیا جائے گا، تم کو بتایا جائے گا فلاں دن فلاں تاریخ فلاں گھنٹے میں فلاں وقت میں تم نے یہ کام کیا تھا، تم کو باخبر کیا جائے گا، تم نے فلاں فلاں جگہ پہ تم نے یہ کام کیا تھا، کہا جائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ کے لیے یہ بہت مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، بہت آسان ہے اللہ کے لیے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے، اس کی زندگی کے بارے میں اس سے بتائے۔ انسان کے دماغ میں جو، انسان کے کھوپڑی میں جو دماغ ہے، میموری ہے، عقل ہے، اس کا پاور کتنا ہے؟ جب ہماری یہ تقریر کالی گنج کٹوتھیا میں بھی ہو رہی ہے، یہ ریکارڈر اتنے زیادہ موجود ہیں، یوٹیوبر اتنے زیادہ موجود ہیں، آج ہمیں بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، یہ آنے والی نسل
ہم 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے. یہ ریکارڈر یوٹیوب کے اندر اس کو اپلوڈ کر دیں گے. آنے والی نسل 10 سال 20 سال کے بعد جیسی ہماری حرکت اور جس طریقے سے آج میں بول رہا ہوں، یہ 20 سال 30 سال کے بعد بھی اسی طریقے سے لوگ ہماری تقریروں کو لوگ دیکھیں گے. یہ ہے فلاں مولانا جو کالی گنج کٹھوتیا کے اندر آئے تھے، فلاں تاریخ کو پروگرام ہوا تھا. جب انسان کے کھوپڑی میں یہ دماغ اور چھوٹا سا یہ میموری اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، انسان کی زندگیوں کو ریکارڈ کر سکتا ہے، تو کیا اللہ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈر نہیں ہوگا؟ کہ اللہ کے پاس کوئی ایسی مشین نہ ہوگی؟ کہ اللہ کے پاس کوئی ایسی مشین نہ ہوگی جس مشین کے بلبوتے پہ اللہ تعالیٰ انسان کی عملوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا؟ انسان جب کر سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے. ایحسب الانسان ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفة من منی یمنی ثم کان علقة فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی. جب ایک حقیر پانی سے جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا سکتا ہے، جب میاں بیوی کے ملاپ سے ایک انسان کو وجود میں لا سکتا ہے، اور جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا ایک میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتا ہے، رحم مادر میں مرد کی منی عورت کے اندر جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کا روپ اس کے اندر دے دیتا ہے اور اس کو دنیا کے اندر پیدا کر دیتا ہے. جب کچھ نہیں تھا تب پیدا کر دیا. اب پیدا کرنے کے بعد جب وہ مرتا ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کیسے نہیں کرے گا؟ الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتی. کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ہاں قادر ہے، یہ ہمیں یقین ہے، بالکل ہے. کیڑا اتنا زیادہ ہے نا، کھانا تو کھایا نہیں لیکن کیڑا ہی کھا رہا ہوں آج. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی. اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ضرور ہے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ اللہ تعالیٰ کرے گا، ضرور کرے گا. قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر ہمیں یقین ہے میرے بھائیوں، لیکن مسلمانوں کے قرآن کی آیتوں کے اوپر یقین نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کے اوپر وشواس نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. ارے یہ تو مولوی ہے، کرنے دو تقریریں، ہم وہی کریں گے جو دل کہتا ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمارا من کہتا ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل کہہ رہا ہے، وہی بات ہم وہی کام کریں گے. آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے، جلسوں میں جائیے، جلسوں کا چکر لگائیے. کتنے نوجوان جلسہ سننے آتے ہیں کہ جلسہ دیکھنے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے. کتنے لوگ ہیں جو جلسہ انجوائے کرنے آتے ہیں. اب بتائیے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور کوئی عشق لڑا رہا ہے، کوئی انجوائے کر رہا ہے، کوئی اپنی نظروں کے ساتھ غلط کر رہا ہے، کوئی ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لے رہا ہے اور اپنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. غور کیجئے ذرا. اب اس آیت کے اوپر چلیے جس آیت کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جس کو مرنے کے بعد یقین ہو کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے، اس کو چاہیے کہ وہ بہترین عمل کرے. مرنے کے بعد جس کو یقین ہو، اور یقین نہیں تو مسلمان ہی نہیں، پہلی بات
یقین ہے تب وہ مسلمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اس کے اوپر آپ کو یقین رکھنا پڑے گا۔ اگر اس کے اوپر یقین ہے تب آپ مسلمان ہیں، اور اگر آپ نے اس بات کا انکار کر دیا تو آپ کی نمازیں آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، آپ کا صدقہ، آپ کا خیرات، سب کچھ آپ کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ایک چیز کا آپ نے انکار کیا ہے، ایمان کے اندر یہ داخل ہے۔ غور کیجیے، آپ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین ہے تو نیک اعمال کرے۔ آپ یہ سمجھو آپ نے بینک بیلنس جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ کو ضرورت پڑ گئی، آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی، آپ کے یہاں بھی تو جہیز کا کاروبار ہے، حرام خور بہت زیادہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں، حرام کا پیسہ آنا چاہیے۔ اب بڑی مشکل سے رشتہ آیا، دیندار آپ نے دیکھا، چلو بڑا دیندار گھرانہ ہے، ہم اپنی بیٹی یہیں پہ اس کا اپنے بیٹی کا نکاح یہیں پہ کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے بات آگے بڑھائی تو سامنے سے بات آئی کہ میرا بیٹا بغیر گاڑی کے کیسے چلے گا؟ اس کا مطلب دو گاڑی، فرنیچر دو، فریج دو، یہ چیز دو، یہ چیز دو، یہ ساری چیزیں دو۔ ہر چیز کی جب بندہ فرمائش کرے گا، جو بینک میں اس نے پیسہ رکھا ہوا ہے، آدمی دوڑ کر کے بینک میں جاتا ہے اور جانے کے بعد مینیجر سے ملتا ہے، میں نے جو پیسے اکٹھا کیے ہوئے، جمع کیے ہوئے، وہ پیسے مجھے دے دو۔ یہ مینیجر چیکنگ کرتا ہے بینک بیلنس اور دیکھتا ہے تمہارا پیسہ تو ہے ہی نہیں، کسی اے ٹی ایم مارنے والے نے چرا لیا ہے، کچھ نہیں بچا ہے۔ اب بتائیے آدمی کتنا افسوس کرے گا؟ 2-3 لاکھ پیسہ جمع تھا، وہ بھی ختم۔ شادی سامنے، 1 ہفتے کے بعد شادی ہے، پیسہ نہیں، اب کیا کریں؟ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، وہ آدمی کیا کرے گا؟ کبھی ادھر دوڑے گا، کبھی ادھر دوڑے گا، کبھی یہاں بھاگے گا، کبھی وہاں بھاگے گا، کبھی اس کے پاس جائے گا، کبھی اس کے پاس جائے گا، کبھی اس آفیسر کے پاس، کبھی اس آفیسر کے پاس جائے گا، اور ہو سکتا ہے ان تمام چکروں کے بعد اس کا پیسہ اسے مل جائے۔ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ہو سکتا ہے۔ یا آپ مثال کے طور پر ایک اور چیز لے لیجئے، آپ یہاں سے کٹیہار جائیں، آپ کی ٹرین راجدھانی ہو اور آپ صبح سویرے 10 بجے پہنچے اور آپ کی ٹرین 9:55 میں نکل گئی ہو، آپ کو افسوس ہوگا 5 منٹ اگر میں پہلے چلا آتا تو مجھے میری ٹرین مل جاتی، مجھے میری سیٹ مل جاتی، سیٹ میرا کنفرم تھا، میں آرام سے دلی کا سفر کر لیتا، لیکن مجھے میری ٹرین نہیں ملے۔ افسوس تو کریں گے، لیکن کوئی بات نہیں، چلو ہمارے پاس کار ہے، چلو باغ ڈوگرا چلتے ہیں، اور باغ ڈوگرا جانے کے بعد آپ پلین پکڑ لیں گے اور دلی کا سفر کر لیں گے، کیونکہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے، آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ فلائٹ سے جا سکتے ہو، آپ دوسرے ٹرینوں سے آپ دلی کا سفر کر سکتے ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کی زندگی میں تمہیں یہ آپشن نہیں ملے گا۔ مرنے کے بعد آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ جب آپ کو نامہ اعمال دیا جائے گا اور اس نامہ اعمال میں آپ دیکھیں گے میری نمازیں نہیں، میرا روزہ نہیں، میری صدقہ و خیرات ختم ہے اور میری زندگی میں نیکیاں نہیں ہیں، اللہ سے کہے گا اے اللہ نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، ہم نے تیرا جہنم دیکھ لیا ہے، میں نے تو مولویوں سے جہنم سنا تھا، اے اللہ میں نے تیرا پاور دیکھ لیا ہے، اے اللہ نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اے اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دے، ایک چانس، ایک موقع دے دے، اے اللہ ہم تیری آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں، ہم تمہاری آیتوں کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اے اللہ ہم مومن بن کر کے دوبارہ لوٹیں گے۔ انسان مرنے کے بعد یہ تمنا کرے گا، لیکن یہ تمنا اس کی پوری نہیں ہوگی۔ غور کریے آپ، کتنے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری
मुसलमानों के यहाँ से ये ख़त्म हो चुका है। बस दुनिया के चक्कर में इंसान लगा हुआ है। जिस दुनिया को तुमने इतनी ज़्यादा अहमियत दे रखी है, देखिए क़यामत आ गई, गौर करो, ऐसी कब्र के अंदर अंधेरा होगा, कब्र के अंदर कोई लाइट और ट्यूबलाइट नहीं होगा, हाँ अंधेरा होगा। उस वक्त उस अंधेरे में हमें और आपको रहना पड़ेगा। न बीवी, न बच्चे, न बेटे, न बेटियां, न माँ, न बाप, न ससुराल वाले, न साली, न साला, कोई नहीं। उस कब्र के अंदर आपकी ज़िंदगी कैसे कटेगी? अगर उस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो इसी दुनिया में नेक अमाल तुम्हें करना पड़ेगा। कुरान कहता है फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, जो मरने के बाद अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखता हो, ये यकीन हो कि मुझे अल्लाह से मिलना पड़ेगा, मुझे अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा, उसको चाहिए कि वो नेक अमल करे, अच्छे अमल करे, ऐसा अमल जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से साबित हो, ऐसा अमल जो कुरान और हदीस से साबित हो, ऐसा अमल जिस अमल को करने के लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऑर्डर दिया हो, जिस अमल को अल्लाह के रसूल ने किया हो, और ऐसा अमल करो जो अमल अल्लाह ताला पसंद करने वाला हो। ऐसा अमल अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश करो। फलयअमल अमलन सालिहा, नेक अमल करो, अच्छे अमल करो, बेहतरीन पुण्य करो, क्योंकि इसी पुण्य कराने के लिए और बेहतरीन अमल कराने के लिए जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने भेजा है। इत्तकलौगत पराय जनेषु घर घर मेरे धर्मत्तराय सत्मयन भगवान उत्तरेशियति ततस्तु सम्मल ग्रामे सौते सौ जो जजाते विवज्जिता मंगलचार बाहुल पापिता विवज्जिता। यही नेक अमाल कराने के लिए तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा गया। नबी अकरम को इसी नेक अमाल कराने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को भेजा, और लास्ट ऋषि मुनि मैसेंजर को इस रोज़ ज़मीन के अंदर इसी नेक अमाल कराने के लिए ही भेजा। आपने फरमाया मैं तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी वाला हूं। आपने तो वो हदीस सुनी होगी ना, 3 आदमी आया नबी अकरम के दरबार में और नबी अकरम की बीवियों से सवाल किया, ऐ नबी के बीवियों, हम आपके यहाँ इस वजह से आए हुए हैं क्योंकि हमें मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करनी है, मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करनी है। इस वजह से आप हमें बताइए नबी कैसे उठते हैं, नबी कैसे बैठते हैं, नबी की ज़िंदगी के बारे में बताइए। नबी की बीवियों ने बताया नबी सुबह के वक्त उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ज़ुहर के वक्त नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद ये करते हैं, ये करते हैं। रात में भी आपको बताया, लोगों को बताया गया, रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेड्यूल ये है, इस तरीके से अल्लाह के रसूल ज़िंदगी गुजारते। तीनों ने कहा हम कहाँ और नबी कहाँ, नबी तो बख्शाए हुए हैं, ऐसा करते हैं हम अपने हिसाब से इबादत करेंगे। एक ने कहा आज के बाद मैं कभी भी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, कंटिन्यू रोज़ा रखूंगा। एक ने कहा रोज़ा ना रोज़ा रखूंगा क्योंकि अल्लाह ताला को ये इबादत बहुत पसंद है। दूसरे ने कहा मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ला तज़व्वजुन निसा, मैं औरतों से शादी नहीं करूंगा, औरत के चक्कर में पड़ा तो नमाज मेरी चली जाएगी, इबादत मेरी ख़त्म हो जाएगी, उसके मेकअप और उसके सामान देने और लेने में मेरा वक्त बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से मैं औरतों से निकाह ही नहीं करूँगा, औरतों से दूर दूर रहूँगा। तीसरे ने कहा ऐ मेरे भाई चल ठीक है, रात की इबादत अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं रात को सोऊंगा नहीं, मैं रात में सोऊंगा नहीं, रात भर मैं अल्लाह की इबादत करूंगा। तीनों ने तो अच्छा ही मशवरा किया था। नबी अकरम को खबर हुई,
नबी अकरम ने लोगों को बुलाया, उन तीनों को भी बुलाया गया और आपने खुतबा दिया और आपने लोगों के सामने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, अपनी अकल के मुताबिक अगर नेक अमल करोगे तो तुम्हारे वो नेक अमल खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे नेक अमल खत्म हो जाएंगे। इस वजह से सुनो, जो मैं करता हूं वही करो। सुनो, मैं शादी भी मैंने की, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, मैं इबादत भी करता हूँ। इल्ली अतक़ाकुम लिल्लाह, तुम में सबसे ज़्यादा डरने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अशक़ाकुम लिल्लाह, और सबसे ज़्यादा खौफ अल्लाह से खाने वाला तुम में सबसे ज़्यादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैंने शादी भी की और मैं ज़िंदगी भी गुजारता हूँ, लोगों से मुलाकातें भी करता हूँ, रात में सोता हूँ, ऐसा भी है रात में जागता भी हूँ। मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ा फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। नबी के तरीक़े को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप तरीक़े से सोच लें, अरे बीवी को छोड़ो, चलो हम मस्जिद में बैठ जाएंगे और अल्लाह अल्लाह करेंगे। कितना कीड़ा है भाई, सब मुँह ही के अंदर आ रहा है। इसका कोई इलाज है? हमारे प्रधानमंत्री जी इसका कोई इलाज निकाले आज तक? गौर कीजिए मेरे भाइयों, आपने फरमाया तुम अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन उस काम के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है। अब दिन भर रोज़ा रखोगे तो जाहिर सी बात है कमज़ोर हो जाओगे तो बीवी की खिदमत कौन करेगा? हाँ, कमज़ोर हो जाओगे, बीवी से मुलाकात नहीं करोगे तो बीवी तो दूसरा बॉयफ्रेंड रख लेगी। तुम अपने आप को कमज़ोर मत करो। रात भर जागोगे, अल्लाह 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 इबादत करते रहोगे, सुबह में कमाओगे नहीं तो जाहिर सी बात है भीखमंगा बन जाओगे। इस वजह से रोज़ाना रात भर इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। और शादी नहीं करोगे, इबादतें कितनी कर लो तुम्हारी नज़रें इधर से उधर जाएंगी। शादी नहीं करेंगे, बहुत से लड़के होते हैं, अभी मौलवी साहब अभी मेरा बेटा जवान कहाँ हुआ है, अभी तो बच्चा है, 24 साल का हो चुका, कहता बच्चा है। उससे पूछो ये बच्चा है तो पार्कों के अंदर किस बच्ची के साथ बैठा हुआ है, उससे पूछो, उसकी हकीकत को पता करो। मेरे भाइयों गौर करो, आज हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। नेका माल करो, और नेका माल उसको कहते हैं जिसके अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुहर लगी हो, जिसको अल्लाह के नबी ने अपने ज़िंदगी में किया हो उसको नेका माल कहा जाता है। और अल्लाह के नबी ने जिसको करने का हुक्म दिया हो वो नेका माल है, उसको नेका माल कहते हैं मेरे भाइयों। लेकिन आज अपने मन के मुताबिक लोग ज़िंदगी काट रहा है। मरने के बाद इस बात की तमन्ना होनी चाहिए कि मुझे अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। अगर यही अकीदा बैठ जाए तो कालीगंज कठौतिया की ये नौजवान बहकेंगे नहीं, कालीगंज कठौतिया की ये लड़कियां अपनी खूबसूरती का प्रचार नहीं करेंगी।